کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ سیدنا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، صدق الله العظيم۔ حضرات، عرض و معروض سے قبل اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں بانداز غلامانہ درود شریف کی ڈالی عشق و محبت میں جھوم جھوم کر کے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں سرکار پر درود پاک پڑھیں، سرکار کی مجلس سجی ہو تو ہمارا عقیدہ ہے کہ آج کھڑکھوڑی کی سرزمین پر جشن عید میلاد النبی کا انعقاد ہوا، یہاں غلامان مصطفیٰ بیٹھ کر کے درود شریف پڑھ رہے ہیں، اسے سرکار ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسے سنتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں۔ تو زمانے کے حالات بدل جائیں، زمانے کی چیزیں فنا ہو جائیں، لیکن میرے آقا نے جو ارشاد فرما دیا وہ بات غلط نہیں ہو سکتی، وہ چیز بالکل بعین ہی وہی ہے۔ اس لیے کہ میرے ملت کے نوجوانوں یہی ایمان ہے۔ تو اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل ہے کہ ہمارے جیش محمد صاحب عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، کتنا حسین منظر ہے، زندگی کی ساری چیزیں ایک طرف، لیکن وہ لمحے، وہ گھڑی جو اس سفر سے جب شروع ہوتا ہے، انسان جاتا ہے مکہ مکرمہ، سرکار کی بارگاہ میں جاتا ہے، اس جیسی گھڑی پوری زندگی میں پھر دوبارہ نہیں مل سکتی۔ میری ملت کے نوجوانوں، ابھی آپ نے سنا ہے حضرت علامہ طاہر القادری صاحب سے کہ مکے میں اگر کوئی آدمی ایک نیکی کرے تو 1,00,000 ثواب ملے گا۔ کتنا؟ 1,00,000 ثواب ملے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ اگر آپ ایک قرآن پاک ختم کریں تو 1,00,000 قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے وہاں کا حال۔ میری ملت کے نوجوانوں، آپ جائیں، ایک عاشق بن کر کے جائیں، وہاں جائیں، سرکار کی نشانیوں کو تلاش کریں، وہاں بیٹھیں،
سرکار کی اداؤں کو اپنائیں، جس راستے سے سرکار گزرے ہوں کوشش کریں میرے ملت کے نوجوانوں پاؤں میں چپل نہ ہو، ننگے پاؤں جائیں، ان گلیوں کو چومیں، ان ذرات کو چومیں، اس لیے کہ نسبت ہے محمد الرسول اللہ سے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جس انسان کے دل میں سرکار کی محبت ہے ان گلیوں کو سلام کرتا ہے، ان ذروں کو سلام کرتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وہ گھڑی بڑی حسین ہوا کرتی ہے، اس جیسی گھڑی پھر دوبارہ میسر نہیں آتی، جہاں ہمیشہ ملائکہ ہوا کرتے ہیں، قدم قدم پر ہر لمحہ ہر گھڑی ملائکہ ہوا کرتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، کتنا حسین منظر ہوتا ہے، روح خوش ہو جاتی ہے جب یہ نام آتا ہے میرے ملت کے نوجوانوں۔ اور جب انسان جانے کا ارادہ کرتا ہے اور سرکار کا بلاوا ہو جاتا ہے تو قسمت کا ستارہ چمک جاتا ہے، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے میرے قبر مبارک کو دیکھا اس کے لیے شفاعت واجب ہے۔ کتنا کرم ہے سرکار کا کہ جس نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا صحابی ہو گیا، اور جس نے سرکار کے روضے کو دیکھا اس کے لیے شفاعت واجب ہے۔ آپ سوچیں میرے ملت کے نوجوانوں، غور کریں، ایک عاشق جب یہ بات سنتا ہے مچل جاتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، صحابہ کا دور ملاحظہ فرمائیں، تاریخ شاہد ہے، سرکار کی بارگاہ میں جب جایا کرتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا اتنا سناٹا ہوا کرتا تھا کہ جس طریقے سے پرندہ اگر سر پر بیٹھ جائے تو اسے احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی درخت ہے کہ کون سی چیز ہے، ذرا سا جنبش نہیں کیا کرتے تھے۔ سرکار کی بارگاہ کا ادب تھا۔ تو جو انسان جائے سرکار کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ جائے، ان ذروں کا خیال کرے، وہاں جائے، اگر ٹور والے، کھانے والے یا کسی قسم کی کسی سے ملاقات ہو اور کچھ ملے کھانے کے لیے تو عیب نہ تلاش کرے۔ سرکار کی سرزمین ہے، وہاں جتنے آپ کھانے کھائیں ایسا نہ کریں کہ مجھے کھانا پسند نہ ہوا۔ سرکار کا دیار ہے، آپ محبت سے پیش آئیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ مکہ مکرمہ سے جب میں گیا تو جب پہنچا وہاں پر مدینہ پاک کا جب حدود شروع ہوتا ہے تو وہاں لکھا ہے بہت موٹی ہیڈنگ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہ موٹی ہیڈنگ میں لکھا ہے میرے ملت کے نوجوانوں۔ اس کا مفہوم یہی، اس کا ترجمہ یہی ہے، مفہوم یہی ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اور آگے اس کے بعد میں ہے اگر ایسا تم نے کیا تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ وہ ادب مصطفیٰ ہے جہاں جبرائیل آتے ہیں تو اپنے پر کو سمیٹ کر کے آتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، کافی وقت سے وہ اہتمام کر رہے تھے سرکار کی بارگاہ میں زیارت کے لیے۔ جب وہ وقت آیا، گھڑی آئی، مدینہ پاک میں حاضر ہوئے، جب سرکار کے روضے میں تشریف لے گئے، اس کے بعد میں تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فوراً واپس آ گئے۔ مریدوں نے کہا کہ پیر و مرشد، آپ تو بہت دنوں سے تیاریاں کر رہے تھے سرکار کی بارگاہ میں آنے کے لیے، ماجرا کیا ہے کہ آپ اندر تشریف لے گئے روضے مبارک میں اور فوراً تھوڑی دیر کے بعد باہر آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ جب سے میں نے ارادہ کیا کہ سرکار کی بارگاہ میں جاؤں، اس وقت سے لے کر کے میں مشق کرتا تھا کہ میری سانس ذرا سا لمبی ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں سرکار کی بارگاہ میں گیا اور میری سانس جب تک تھی
میں گوارا نہ کیا کہ جو میرے سانس کی جو دوبارہ اندر سے آنے والی سانس سرکار کے روضے میں بکھرے. یہ ہے ادب میرے مصطفیٰ کا. میرے ملت کے نوجوانوں، ادب اگر ہے آپ کے اندر تو فیض ملے گا، ہر جگہ آپ کامیاب ہوں گے. اور اگر ادب نہیں ہے تو آپ لاکھ ساری چیزیں کر لیں. اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ جب میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب ملحوظ رہے، اور ذرا سا اگر کوتاہی کیا تو تمہیں خبر بھی نہ ہوگی، سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے. میرے ملت کے نوجوانوں، جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے، اگر اس دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو تو ایک مردہ دل ہے. تو آپ اگر کامیابی چاہتے ہیں، دعائیں مانگیں، اپنے رب سے دعائیں مانگیں سرکار کے لیے، سرکار کی بارگاہ میں جانے کے لیے. اس لیے اس سے حسین موقع کبھی نہ آئے گا. 70,000 ملائکہ آتے ہیں فجر سے لے کر کے عصر تک، عصر سے لے کر کے فجر تک. جو ایک مرتبہ آیا دوبارہ باری نہ آئی. یہ پوزیشن ہے میرے مصطفیٰ کا. میرے ملت کے نوجوانوں، بڑے خوش نصیب ہیں آپ جائیں. جس طریقے سے آپ ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، آپ اپنے رب سے دعائیں مانگیں کہ مولا در مصطفیٰ دکھا دے، الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. تو میرے ملت کے نوجوانوں، آپ جائیں اور اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ سکھائیں، عشق مصطفیٰ کے بارے میں بتائیں، ورنہ کل میدان محشر میں والدین سے پوچھا جائے گا. صحابہ نے اپنی اولاد کو عشق مصطفیٰ سکھایا، دنیا کی ساری دولتیں ایک طرف، اور عاشق بنایا ہے اپنی اولاد کو. آج ہمیں اللہ نے زندگی عطا کی ہے، اپنی اولاد کو عاشق بنائیں. یہی کامیابی ہے. ورنہ یاد رکھیں موت تو آنے ہی آنی. آپ جس طریقے سے چاہیں جی لیں، عیش و عشرت میں چاہے اپنی زندگی کو گزار لیں، ہوٹل میں بیٹھ کر کے زندگی گزار لیں، قہوے خانے میں بیٹھ کر کے زندگی گزار لیں، راتوں رات بیٹھ کر کے سنیما دیکھیں، اپنے موبائل میں فحاشی دیکھیں، لیکن یاد رکھیں ذرے ذرے کا حساب دینا ہے. چھٹکارا نہیں ہے میرے ملت کے نوجوانوں. وہ مقدس صحابہ جن کے بارے میں سرکار نے جنت کی بشارت دی تھی، لیکن تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ راتوں کو پوری راتیں گزر جاتی تھی نفلی نمازیں اوراد و وفزائی قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتے تھے، حالانکہ سرکار نے جنت کی بشارت دے دی تھی. تو ہما شما کی کون سی بات ہے؟ تو یاد کریں میرے ملت کے نوجوانوں، آج بہت زبان قریب ہے نا، اور کہہ دیتے ہیں ارے کیا معاملہ ہے، ہم تو بخشے بخشوائیں گے. لیکن جب حساب دینا پڑے گا اس وقت احساس ہوگا رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے. وہ صحابہ جن کی ادائیں سنت مصطفیٰ، ان کا حال یہ تھا، ان کے دل میں خوف خدا اس قدر بسا ہوا تھا. اور ہما شما کی کون سی بات ہے میرے ملت کے نوجوانوں؟ آج وقت ہے، جوانی ہے، دولت ہے، اپنے رب کو یاد کر لیں، اپنی مسجدوں کو سجدوں سے آباد کر لیں. ورنہ یاد رکھیں موت تو ایک سے آئے، رستم پہلوان آئے، سارے لوگ آئے، سب چلے گئے. آج ان کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن یاد رکھیں اپنے اوپر ترس کھائیں کہ جس جسم پر اگر کوئی گرم چیز پڑ جائے تو انسان تڑپ جاتا ہے، پوری رات بے چینی میں گزارتا ہے. اس قبر میں جب عذاب ہوگا، جہنم کا جب عذاب ہوگا، وہ آگ جس کے بارے میں حالت یہ ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر میں کھل جائے تو آدمی اس کی گرمی کو برداشت نہ کر سکے گا، فنا ہو جائے گا. یہ حالت ہے، کس طریقے سے آپ برداشت کریں گے؟ آج وقت ہے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. جن کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، قضا کر رہے ہیں، وہ فجر سے مسجد کو آباد کر دیں. ورنہ یاد رکھیں یہ علماء کرام آپ کو بتاتے ہیں
اور ہمیں برا لگتا ہے، حالانکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی نمازی ہو جائیں، عذاب قبر سے محفوظ ہو جائیں۔ یہ محبت کرتے ہیں آپ سے، دین کی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، لیکن شیطان ہمارے اوپر اس قدر حاوی ہے کہ ان کی باتوں کو ہم دوسری طرف پھیر دیتے ہیں۔ یاد کریں میرے ملت کے نوجوانوں، یہ علماء کرام سے آپ سیکھیں، ورنہ کل میدان محشر میں یہ کہہ کر کے چھٹکارا نہ ملے گا کہ میرے پاس کوئی بتانے والا نہ تھا۔ آج تو الحمدللہ رب العالمین گاؤں گاؤں، قصبے قصبے، ہر جگہ مدرسے موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں۔ آپ دیکھیں وہ مقدس صحابہ جو ایمان لاتے تھے، دین کی تعلیم حاصل کرتے، اس کے بعد اپنے بچوں کے لیے بازار میں جا کر کے گھی کا کنشتہ بیچتے، پھر وقت آتا جہاد کرتے، اسلام کو پھیلاتے۔ آج ان کی بدولت ایک کرتا ایک تہبند میں پہن کر کے پوری دنیا میں تبلیغ کیا، آج انہی کی بدولت ہر جگہ مسلمان پائے جاتے ہیں۔ بڑی آسانیاں ہیں میری ملت کے نوجوانوں۔ آج وقت ہے اپنی آخرت کو سوچ کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیں۔ یہ ماں باپ، ان کا پیار نہایت ہی سچا پیار ہوا کرتا ہے۔ آپ دنیا میں کسی سے آپ سوچتے ہیں نا، لگاؤ رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ 4 پیسے مل جائے گا، دولت والا ہے، کوئی جو ہے نیتا ہے اس کے پیچھے لگتے ہیں کہ 4 پیسہ مل جائے گا، اس لیے آپ لگے رہتے ہیں میرے ملت کے نوجوانوں۔ لیکن ان کے اندر سچا پیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ آپ کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ سچا پیار آپ کو دیکھنا ہے تو ماں باپ کی چوکھٹ پر آپ پہنچ جائیں۔ آپ دیکھیں کتنا بھی ماں باپ کے خلاف آپ بولتے ہیں، اور بعض ایسا نہیں کرنا چاہیے، کچھ اور وقت دیا کرتے ہیں، اور گھر سے آپ نکل جاتے ہیں، اس کے بعد میں لاکھ ماں باپ ناراض ہوں، آپ ان کے سرہانے، ان کے پیدانے بیٹھ کر کے آنسوؤں کے چند قطرات کو بہا دیں، والدین بیٹے کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ وہ دعائیں دیا کرتے ہیں۔ آپ پیر صاحب سے کہتے ہیں بڑی رات آتی ہے دعا کر دیں، کوئی موقع آتا ہے کہتے ہیں دعا کر دیں، لیکن وہ والدین جن کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے بچوں کے لیے دعائیں دیا کرتے تھے۔ وہ جس حال میں رہے ہمیشہ کہتے ہیں مولا میرے بیٹوں کو تو خوشحال رکھ، جہاں رہیں آباد رہیں، ہمیشہ وہ دعائیں کیا کرتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ کے گھر کی چوکھٹ پر جنت ہے، ماں باپ کے قدم کو چومیں جنت ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ان کا ادب و احترام کریں جنت ہے، وہ خوش ہے تو اللہ رب العزت خوش ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، یہ فانی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، اس سرزمین پر یا کہیں بھی۔ اس سے پہلے کتنے لوگ آئے، آج وہ اپنی اپنی قبروں میں ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی اس قبر میں جانا ہے، وہاں کی تیاری کر لیں، آخرت کی تیاری کر لیں، عاشق مصطفیٰ بنیں، سرکار کے روضے کا زیارت کریں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حج بیت اللہ ادا کریں، یہ دل میں خواہشات رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا کریم ہمارے جیش محمد بھائی کو اس طریقے سے جا رہے ہیں